اتفاق سے ہم بنا نہیں سکتے جی. ہمارا بت کیا ہوگا؟ خواہش. انشاءاللہ پھر وہی مصیبت ہے، کوئی تیز نہ پیسے دے. یہ بت ہے خواہش کا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ یقین ہے کہ تم بت پرست نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کو یہ یقین ہے کہ تم اسلام کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اب یہ ہمارے خمیر میں داخل، پیدا ہونے سے پہلے ہم مسلمان ہیں نا. اب صاحب ہاں اندیشہ کس بات کا ہے کہ دنیاوی ضرورتوں کا جواز اتنا نہ بنا لو کہ تم دین کو چھوڑ دو. اور یہ اکثر ضرورت ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے نا. دیکھو شادی کس طرح سے ہوتی ہے جب تک کہ یہ واقعات نہ ہوں، یعنی کہ وہ واقعات کا نام شادی رکھ دی. اور اوپر سے بیان کرتا ہے کہ جناب ہمارے مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اپنی بیٹی کی، تو آپ کو پتہ ہے مطلب کیا جہیز کی صورت حال تھی. اور وہ واقعات بیان کرتا ہے یہ مطلب ہماری طریقت ہے، اور یہ جو ہے وہ ابو ذر غفاری کی طریقت ہے، یہ ہمارا دین ہے. اور کہتا میں چلا ہوں ذرا بینک تک. پیر صاحب جو ہے نا، آج سے پیر صاحب بھی دیکھے گئے کہ ایک آدمی گیا اس کے پاس، بزرگوں کے پاس، کہ یہ ہمارا کچھ ضرورت ہے، بچی کی شادی کا معاملہ ہے، کچھ تھوڑے سے پیسے کی ضرورت رہے گی، 400-500 روپئے. غریب آدمی. سب لوگ بیٹھے ہوئے، پیر صاحب نے دعا کرائی کہ دیکھو بھائی ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے کہا. کسی کو کہانی دے دو، خود سے بھی نہیں دیا. اور اس دن وہ نوٹ کینسل ہوئے تھے جو 500 والے، اسی پیر صاحب نے اس آدمی کے لیے دعا کرنے کے تھوڑی دیر بعد قریب کے بینک میں 56 لاکھ روپے جمع کرایا. 56. نہ 500 اس کو دیے، نہ 500 دلوائے، اس کو دعا دے دی. میرا مطلب یہ اس کی وجہ سے پیر خانے خراب ہوئے. تو تجھے لوگ بچے بچائے ہو خدا کے نام پر، قسمت والوں کے بھی آپ کا ایمان ٹوٹا نہیں ہے. اور بھلے اب بھی آپ کی خواہش ہے اتنے واقعات جاننے کے بعد کہ پیروں نے کیا کیا مریدوں کے ساتھ اور مریدوں نے کیا کیا پیروں کے ساتھ. آپ کوئی انوکھے ایمان والے لوگ، شکر کرو اب بھی بچے ہوئے. ورنہ اس بات کا یوسف صاحب جانتے ہیں، چوری صاحب جانتے نہیں جانتے ہو کہ کیا سے کیا واقعات ہر آدمی کا تجربہ گزرا ہوگا کہ کیا کیا واقعات کرتے رہے ہیں. اور پیر صاحب جو ہیں وہ بھی مریدوں کو ان کی ہستی سے زیادہ ووٹ ڈالتے رہے ہیں، اور مرید بھی پیروں کو ان کے عاقبت سے محروم کرتے رہے ہیں. وہ کیسے؟ پیر صاحب بچے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، محبت ہے ان کو مرید سے، مرید فٹافٹ چلا گیا پیر صاحب دعا فرماؤ. اور کیا ہوگا تجھے؟ وہ بڑی سخت تکلیف میں ہے. اور بچہ اپنا جو ہے بس کیا بچہ بس کر گھر سے باہر بھاگ گیا. وہ دوسرا صفائی ایسے تم میرے لیے بھی دعا کرو، اور بچی ماری جو ہے وہ بھی گھر سے بھاگ گیا. اللہ کرے دونوں غرق ہو جائیں. کہتا نہیں ہم بھائی ہیں، خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، دعا فرماؤ. میرا مطلب ہے کہ یہ واقعات جا کے پیروں کو بتاتے رہے اور ان کو ناجائز انکم کے ذریعے بتاتے رہے. پھر سر سے دخل کرنے آپ لوگ کچھ نہیں کرنا. یہ زمین فلاں رقص میں ہے، ہاں تو پیر صاحب کو دخل کرا دیے، اس کو بھی زمین، اس کو بھی الاٹمنٹ کرا دی. پیر صاحب کا ہوٹل ہے، پیر صاحب کی زمینیں ہیں، پیر صاحب کے روٹ پرمٹ ہے، پیر صاحب کی گاڑیاں ہیں، پیر صاحب کے بھٹے بھی چل رہے ہیں، پیر صاحب کے زمینوں کے جھگڑے چلے ہو رہے ہیں. کون سے پیر صاحب؟ یہ اس بار پیر صاحب کی بات، ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور پیر صاحب کے اور واقعات ہیں، پیر صاحب کا انٹرنیشنل پالیٹکس چل رہی ہے، پیر صاحب کے اور واقعات چل رہے ہیں. یعنی کہ اچھے آستانوں پر بیٹھے ہوئے پھر ایک بال چلا اٹھتا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. اسی چلاتا ہے کہ یہ تو شاہین کے بسیرا تھا، جہاں پر یہ کون سے واقعات بیٹھ گئے. وہ واقعات مریدوں نے گتوں نے کام کیا. مریدوں نے جا کے پیر صاحب سے کہا جناب دیکھو آپ کو جاتا کرنے یہ وہاں پر فیکٹری ایریا دیکھو آگے کام میں خود کر لوں گا. تو پیر صاحب کو گمراہ کیا مریدوں نے، تو پیروں نے بھی پھر مریدوں کو گمراہ کیا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پیری مریدی نہ ہی کرو، لیکن اپنا راستہ صحیح رکھو. راستہ سب سے بڑا صحیح ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں کسی نے نجات نہیں دینی اس عبادت کے بغیر. کسی نے عبادت کی نجات نہیں ہوگی عبادت کے بغیر. اور ماں باپ کی ناراضگی کوئی پیغمبر بھی آپ کو معاف نہیں کرا سکتا. ماں باپ کی ناراضگی ماں باپ ہی کر سکتے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ پیسہ اگر آپ کے پاس استعمال کے لیے ہے، خدمت کرو، اپنی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، پیر صاحب کی خدمت کرو، استادوں کی خدمت کرو. اور یہ اس لیے ہوتی ہے طریقہ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، اپنی زندگی میں کانفیڈنس پیدا ہو جائے، اصلاح احوال ہو جائے، اور کہیں پر بدلے گا اس قابل ہیں آپ، ذکر کرنے کے قابل ہیں، آپ کو ذکر کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے. ایک خفیہ سا فارمولہ بتاتا ہوں. جس آدمی سے کچھ ملنے کی آرزو ہو، ریاض صاحب بتانا کسی کو نا، اچھا چلو آپ بتا رہے ہیں. جس آدمی سے
کچھ ملنے کی آرزو ہو، کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچا کرو کہ اس آدمی کو تم سے کیا ملا، بس تنہائی میں. تو لینے کی آرزو بعض اوقات دینے کا جذبہ ہونا چاہیے. مختصر سی بات، کیونکہ وہ تم سے تو زیادہ سہنے ہوتے ہیں لوگ، اور جو لوگ پیر ہوتے ہیں وہ زیادہ سہنے ہوتے ہیں، جو لوگ استاد ہوتے ہیں وہ زیادہ سہنے ہوتے ہیں. واللہ خیر الماکرین زیادہ سمجھدار ہیں، تو عقل پیدا فرماتا ہے، خود جانتا ہے. اس لیے لینے کی صلاحیت جو ہے دینے کی صلاحیت کا نام ہے. تو جب دینے کی صلاحیتیں اور جذبات بڑھ جائیں گے، لینے کا جذبہ خود بخود ہی آ جائے گا اور حصہ خود بخود چلتا رہے گا. ایک طریقہ تو یہ ہے. آج کا مرید احسان کرتا ہے کہ سر دیکھو جی ہم آپ کے پاس آتے ہیں، بڑی مہربانی تجھے چلے جاؤ، کتنی سادی بات ہے. یہ نہیں ہے. یہ اللہ کے حوالے کرو اگر کام تو اللہ ملا رہا ہے، اللہ بات کر رہا ہے. اب آپ کا سوال درست ہو گیا. کیا سوال درست ہو گیا؟ کہ وہ واقعات جاری رکھو جو انہوں نے دیے ہیں، اور جو کچھ وہاں زیادہ نہیں کر سکتے وہ اس کا حوالہ ہمارے کرو. اچھا وہ تعلیم ہم بدل نہیں رہے، تعلیم وہی رکھو جو پہلے پیر صاحب کے پاس علم حاصل کیا تھا، علم کرتے جاؤ. اب ایک سوال اور آپ کا رہ گیا جو آپ نہیں کر رہے. کبھی اس پیر خانے میں ان پیر بھائیوں کے ساتھ کوئی فنکشن ہو تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سوال ہے. یہ سوال ہے نا آپ کا، اگلا سوال یہی آنا چاہیے نا. اور اس میں اب میری طرف سے اطلاع یہ ہے کہ منع کیا کہ بھائی نہ کرو، اس سے آپ کا جو ہے نا خیال کی جو ہے آسودگی نہیں رہتی. اچھا لیکن چونکہ اسپیشل کیسز میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ سے اچھے لوگ پیر صاحب بھی آپ کے جانتا ہوں میں ان کو، آپ لوگ اس سلسلے کو اچھی یاد سمجھتے ہوئے جاری رہنے دو. آپ بات سمجھ رہے نا. اب جب سے بندے پیر صاحب کا وصال ہوا اور آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہو گئی، اب میں آپ کی گائیڈ کر رہا ہوں. لیکن یہ اس وقت سوال ہونا چاہیے تھا. آپ یہ کہتے کہ میں نے جانا وہاں بند کر دیا، اب کیا حکم ہے آپ کا؟ میں آپ کو ضرور بھیجتا. آپ بتا رہے ہیں آپ کا میں جاتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اصولی طور پر میں کہوں نہ جاؤ. آپ بات سمجھ رہے بات، یعنی کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی. دیکھو میں وہاں جاتا تھا، پھر میں آپ کے پاس آ گیا، اب میں نے وہاں جانا بند کر دیا. آپ کام سے یہ کرنا، پھر میں آپ کہتا تھا ہاں بھائی تم چلے جاؤ. آپ کہتے میں پہلے وہاں جاتا تھا، پھر میں آپ کے پاس آیا، میں وہاں بھی جاتا ہوں، میں یہاں بھی آتا ہوں. اسی کو تو منع کیا میں نے. اب میں نے اجازت دے دی آپ کو، آپ سے جو کام ہو سکا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں بھی جایا کرو. آپ کا فرق تھا کہ وہاں نہ جاتے، اب یہ حکم ہے میرا کہ جایا کرو. بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیا سمجھ آئی؟ جایا کرو. ٹھیک ہے، فرض کیا تھا آپ کا؟ پھر آپ نہ جاتے. بات نہیں نا. پھر میرا کام تھا کہ میں دیکھتا کہ بھیا اب آپ کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اب آپ کو ایکسٹرا اسپیشل اجازت میں نے دی آپ چاہے. لیکن یاد رکھو کہ کیا مشکلات ہیں. اچھا بڑا مشکل ہے کام، کسی ایک راستے پر چلنا بڑا مشکل ہے. جس طرح ہوگا نا راستے پر چلنے والا کام، ذرا ادھر توجہ کی تو آدمی گر گیا. دور نگاہ لگی رہتی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ دور چل رہے ہیں نا، چراغ جل رہا ہے نا، روشنی نہیں دیتا، آپ چراغ کو دیکھتے جاؤ راستہ سیدھا ہو جائے گا. روشنی نہیں آتی لیکن نظر آ جائے نا چراغ دور ہے تو ڈیوا نظر آ رہا ہے، بس اس کو دیکھتے دیکھتے آپ کی لائن سیدھی ہوتی جا رہی. تو اس لیے نقطہ نگاہ اگر نگاہ میں آ جائے تو سفر درست ہو جاتا ہے. نقطہ نگاہ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو سفر میں گڑبڑ ہوتی ہے. اسلام تو بڑا آسان چیز ہے. نیا دین تو آنا کو شکر کرو، یہی بات جھوٹ ہوگی. اب میں یہ کہہ دوں کہ جناب فرشتے کون ہی ہیں تو ہمارا دین بھی کیا، میرا دین بھی کیا. حالانکہ فرشتے جو ہے نا مطلب ثبوت میں دے سکتا ہوں، نہ ثبوت تم لے سکتے ہو، نہ ہمارے باپ دادا نے مانگا. ثبوت کے بغیر ہی فرشتے ہیں، مانتے آ رہے تم بھی مانتے جاؤ، کیا دقت ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہودیوں نے، اور اللہ کریم نے پہلے بتا دیا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الروح، روح کے بارے پوچھتے ہیں. کل روح من امر ربی، آپ انہیں بتا دیں کہ روح میرے اللہ کے حکم سے ہے. اب آگے کیا بات کرتے ہو؟ تو ابھی بات ارشاد فرما دیا دیکھو روح کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو نا، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا یہی حکم ہے کہ میں اتنا ہی جواب دوں. اینڈ بچ بچا کیل کامیاب، حکم اللہ کا.
تو روح پر کتابیں اتنی لکھی جا چکی ہیں اور ساری مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہیں، اور حضور پاک کے علاوہ کون علم جانتا ہے روح کا؟ مجھے باطنی طور پر سب جاری ہے، لیکن پوچھنے والی بات کیا ہے؟ کل روح من امر ربی، اللہ کا حکم. مختصر سی بات ہے کہ روح کے بارے میں یہ بات ہے کہ روح جو ہے نا، یہ آپ کے اندر ایک مقام ہے نا روح کا. اب صاحب تو پھر سوال کرنے لگ گئے، بڑی توجہ سے غور کرنے لگ گئے کہ روح ہوتی کیا ہے. روح یہی ہوتی ہے کہ آپ کا جسم جو ہے نا، یہ مٹی سے نکل کے مٹی میں واپس لے جائے گا جسم، اور جسم کے اندر وہ چیزیں جو مٹی نہیں ہیں، یہ روح کی قسمت کاری ہے. مثلا آنکھیں مٹی ہو سکتی ہیں، بینائی مٹی نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے نا، بینائی روح ہے. آنکھ بے شک مٹی ہو جائے، مرنے والے کے پاس آنکھ رہ جائے گی، بینائی نہیں رہے گی، بینائی روح ہے. اور زبان رہ جائے گی لیکن گویائی نہیں رہے گی، وہ روح ہے. اور دل رہ جائے گا، دھڑکن نہیں رہے گی، وہ روح ہے. ذہن رہ جائے گا، ذہن میں یادیں نہیں رہیں گی، وہ روح ہے. تو روح آپ کے اندر وہ چیز ہے جو اس وجود میں، اس وجود کے علاوہ موجود ہے. کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو اس وجود میں، وجود کے علاوہ موجود ہے. کہ مطلب آپ کے اندر بچوں کی محبت ہے، اندازہ لگا لو، حالانکہ بچے آپ کے اندر موجود نہیں ہیں، محبت موجود ہے. بچوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، بہت تکلیف ہو جاتی ہے، بہت پریشان ہو جاتے ہو. یہ کیا؟ یہ روح ہے. گویا کہ روح محبت بھی جانتی ہے. محبت کا تعلق امر ربی سے ہے. کیا ہے؟ امر ربی سے ہے. تو دل میں آئی، ہم نے خیرات کر دی، خیرات کا تعلق امر ربی سے ہے. کہ اندر سے محسوس ہو، دروشی پڑھو، امر ربی سے ہے. بس اس کو موت نہیں ہے روح کو، کیونکہ امر ربی ہے، اصل سے چلی آ رہی ہے، اس کو موت نہیں ہو سکتی. یہ ہمیشہ رہنے والی چاہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب مقام روح پہ انسان پہنچ جائے نا، پہچان لے. اب کیا کہا؟ جب آپ نے روح کو پہچان لے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا مقام ہے روح کا جس میں نہ اس کا کوئی باپ ہے روح کا، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی جنس ہے کہ مرد ہے کہ عورت ہے، اور روح جو ہے نا لم یلد ہے ولم یولد ہے، اور لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے. روح مقام روح پر جب آپ جاتے ہو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کل هو اللہ احد کے کیا معنی ہے. کل هو اللہ احد کی تفسیر کیا سمجھ آتی ہے؟ روح سے سمجھ آ سکتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کہتا ہے، ٹھیک کہتا ہے نہیں، ہم خود نہیں ہیں. یہ آپ بات سمجھ، وجود جو ہے نا، اور وجود کی موجودگی یا وجود اور روح اور جسم، یہ جو ہے نا بیٹا ہو سکتا ہے لیکن روح نہیں. تو روح جو ہے نا یہ الگ کہانی ہے. باہر مطلب روح کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں ذکر نہ کرو کہ اللہ کا امر ہے، تو لہٰذا واقعات ایسے چل پڑے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام نے آپ کو بڑی آسانی دی ہے کہ مذہب پر تحقیق نہیں کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ زندگی میں موٹی موٹی بات کرو، اپنے حاصل میں اپنے محسنوں کو شریک کرو دنیاوی طور پر. جس سے حاصل ہونا ہے یہ دیکھو کہ اس کو تم سے کچھ حاصل ہونا چاہیے. بس جس سے توقع ہو اس کی توقعات تو نہیں ہے تمہارے پاس کوئی. اور جس لوگوں کو، جتنے آدمی تم چاہتے ہو کہ تمہارے جنازے میں شامل ہوں، کم از کم اتنے جنازے اٹینڈ تو کر لو زندگی میں. چھوٹی چھوٹی بات ہے، گنتی کی تعداد کر لو. کہتا ہے جنازے میں کتنے بندے تھے؟ کہتے جتنے اس نے جنازے اٹینڈ کیے تھے. تو ہم نے تو 4 جنازوں میں ہم شامل ہوئے ہیں، باقی پیدل ہی چلو گے اپنا، کیونکہ ٹائم تھا تمہارے پاس. جس آدمی نے بہت سے جنازے اٹینڈ کیے ہونا مسلمانوں کے سفر میں، آخری سفر میں، تو اس کے جنازے میں بہت سارے آدمی ہو جاتے ہیں. یہ ایک واقعہ ہوتا ہے. اے زندگی کے حاصل پیسہ جو ہے اس کو عبادت بنا کے اس کے خرچ جو ہے نا یہ صحیح کر لیں. اچھا، اور عبادت کیا ہے؟ جہاں آرزو کی شدت ہے وہاں اللہ کا حکم سمجھ کے آرزو کو مدم کر دو. بڑی آرزو ہے، بڑی سخت نیند نہیں آتی، پریشان ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایسی کچھ ہونی چاہیے، آرزو پیدا ہوگی. اب ایک بڑی خواہش ہے آپ کی کہ ایسا ہونا چاہیے، آپ اس طرح کرو، اس کو اللہ کے حوالے کرو. یا رب العالمین میری خواہش ہے، چل جو تیرا حکم ہے ہمیں وہ منظور ہے، ہونے دو جو اللہ کرتا ہے. اپنی آرزو کو اللہ کے حکم پر خاموش کر دینا بڑی عبادت ہے. اب آپ کو آسان باتیں بتا رہا ہوں، باقی تو اسلام میں بتا دی ساری. آسان کیا ہے؟ پیسہ، وہ پیسے کا خرچ، یا ایسے آدمی کے پاس جانا. ابھی یاد رکھنا نسخہ، جو آدمی دعا کر رہا ہے اللہ کے آگے، کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ کو سبب بنا
اگر وہ سبب آپ بن جائیں تو آپ اللہ کے دوست ہو گئے. اللہ نے اس کی دعا منظور کر کے تمہیں سبب بنایا, اس کی دعا پورا کرنے والا. بس نہیں بس تم سمجھو کہ تمہاری بخشش ہوگی. کیا ایک آدمی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے 10 روپے دو, وہ بڑی آرزو کر رہا ہے. اگر آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ آپ نے اس کو دے دیا اس کی ضرورت, تو یہ سمجھ لو کہ اس کی دعا اللہ نے منظور کی اور اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اس کو دے دو. اللہ جب آپ کے ساتھ اپنا کام لینا شروع کر دے, سمجھو اللہ مہربان ہو. یہ بات سمجھائی؟ تو ان لوگوں کو دیکھو جن کی ضرورتیں آپ پورے کرو, تو یہ سمجھ لو کہ اللہ آپ پر مہربان ہے. جب اللہ مہربان ہو جائے آپ محروم لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دو گے. بس یہ بات دیکھو کہ آپ محروم کی خدمت کرتے جاؤ. اب اپنے آپ کو بستی کر دو. ہر باری اب دعا میں پہلے اپنا نمبر لگا دیتے ہو. اب یہ دعا کرو یا رب العالمین جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے ہم دوسروں کی خدمت شروع کر دیں. اب یہ نہیں کہنا کہ پہلے میں 2-4 آپ سے کام کر لوں گا, ہو گیا کافی ہو گیا, جتنے کام ہونے تھے وہ ہو گئے, باقی سرسری طور پر کر لینا. کام نہیں تمہارے ہوئے کو نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کام ساتھ چلتے جائیں گے, اللہ آپ کے کام کرے گا. یہ اس نے کیا کیا, دیکھو بچہ پیدا ہوتے ہی پڑ کے وہ تو ماں بھی ساتھ مر گئی, اور ساتھ کمال ہو گئی. یہ عجیب بات ہے کہ اس آدمی کے پاس ظلم ہو گیا بڑا. یہ بند کر دو کہنا, اللہ جانے اللہ کے بندے جانے. اللہ کے کام میں ترسرا نہ کرو. آپ کیا کام ہے؟ اللہ کے کام میں ترسرا نہ کرو اور قبول کرتے جاؤ. وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے والا آپ ہونا چاہیے. وہ اللہ پھر آپ کا کام کر دے گا. ایسے بے شمار لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے اللہ کے فیصلے قبول کیے اور ان کے کام ہو گئے. افضل کیا بات تھی؟ ہاں اللہ کے حوالے کر دو. ہاں اچھا سب بہتر ہو جائے گی ہر چیز. ہاں ہاں اس میں یہ ہے کہ انسان وہ کچھ ہے جو وہ محنت کرتا ہے. انسان کیا ہے؟ ایک یہ اور ایک یہ ہے کہ انسان پر کوئی چیز نہیں آتی مگر اس کے اعمال کا نتیجہ. ایک یہ ہوگا میں کہ انسان پر کچھ نہیں نازل ہوتا مگر میرے حکم سے ہم نے اس کے لیے لکھ دیا. اب یہ ہے کہ یہی میں کہہ رہا تھا کہ ایک راستے کا سفر ہو, اگر آپ محنت کا شعار بنائیں کہ میں نے محنت سے حاصل کرنی ہے بات, تو پھر دھیان کرنا کہ محنت کی غلطی سے حادثہ بھی ہو سکتا ہے. فضل مانگنے والے محنت کو کبھی رجوع نہیں کرتے. میں محنت ہی بتا رہا ہوں آپ کو. کیا محنت بتا رہا ہوں؟ صبر کی محنت, یقین کی محنت, اللہ پر بھروسے کی محنت. کون سی محنت بتا رہا ہوں؟ محنت تو چونٹی بھی کر رہی ہے, جواری بھی کر رہا ہے. محنت جو ہے چور سب سے زیادہ کرتا ہے, میں اسے کہتا ہوں چور صاحب رات کو محنت کرتا ہے, آدھی رات کو. جب اپنے گھر میں ہم جانے سے ڈرتے ہیں وہ ہمارے گھر میں آ سکتا ہے. دلیر ہے میرا مطلب محنت تو بڑے کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ محنت جو ہے نا ایسی نہ جو رائے گاں کر دی گئی. وہاں میں تتا مالہم, شیطان نے بڑی باتیں کی ہوں گی
انکار سے پہلے محنت رہ گاہ ہو گئی. تب محنت رہ گاہ ہو جاتی ہے, یقین کبھی رہ گاہ نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, فضل کا حاصل کرنے کا نام یقین ہے, اور اس پر بھروسہ رکھو, اور اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے اس پر بھروسہ نہ رکھو, یہ غلطی ہو سکتی ہے. کبھی اپنے کسب پر بھروسہ نہ کرنا, جب بھی بھروسہ کرنا اس کے فضل پر کرنا. اور اگر محنت سب کچھ ہوتی تو نہ کوئی ڈاکٹر فوت ہوتا تو نہ کوئی اور واقعات ہوتے. یہ اللہ کے کام ہے. 4 دن کی زندگی ہے, آپ میں کیا محنت کرنی ہے اور کیا آپ کر سکتے ہو. چھوڑو محنت کو. اس لیے محنت والوں کو چھوڑ دو, دنیا والوں کو چھوڑ دو, اور کامیابی کا خیال بھی ان کے لیے چھوڑ دو. آپ کیا ہے, یقین کا خیال رکھو, اس کو راضی کرنے کا خیال ہے. یہ دنیاوی کامیابی جو ہے نا, یہ عام طور پہ حجابات ہیں. کون سی کامیابی؟ گھر میں فانوس جل جائے, کامیابی ہے. چاہے اس کے لیے کمانے والے کا دل بجھ جائے, دھیان کرو, اور یہ واقعہ ہو جائے, چاہے اس واقعے کے لیے کوئی اور نقصان ہو جائے. آپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب یہاں سے نکلو تو آپ کا اللہ راضی ہونا چاہیے, اور یہاں کے جو لوگ رہ گئے ہیں وہ گلہ نہ کریں. ماں باپ آپ پر خوش ہونے چاہیے, باقی محرومی نہ ہو. آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ محتاج ہے, محرومی بھی نہ ہو اور غرور بھی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ آپ کیا کہا میں نے؟ محنت اچھی کہ فضل اچھا؟ محنت اچھی کہ فضل اچھا؟ فضل کی محنت سوائے اس کے بھروسہ کرو. آپ انتظار کرو اس کے فضل کا. آپ کبھی دسکا بتاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا, کبھی تنہا بیٹھ کے سوچو. جو آپ کے انتظار کا رنگ ہے نا, وہی آپ کے انجام کا رنگ ہے. انتظار کی شکل دیکھو اپنے انتظار کی. انتظار صاحب, اچھا انتظار اندیشہ ہے, خوف ہے, امید ہے. جو انتظار کا رنگ ہے نا وہی انجام ہے. تو انجام یہاں سے پتہ چلتا ہے, اس دنیا سے. انجام آگے نہیں ہوتا, یہاں ہوتا ہے. اگر سیدھا کب ہوتا ہے انجام؟ یہاں ہوتا ہے. اچھا, جب حاصل کرنے کی تمنا زیادہ ہو تو انجام کمزور ہے, جب دینے کی تمنا بڑھ جائے انجام اچھا ہو گیا. یعنی کہ عقل اور دل کا جھگڑا ہے نا, عقل اور دل کا یہی فرق ہے. حاصل کرنے والی شے کا نام ہے عقل, اور قربان کرنے والی شے کا نام ہے دل. مختصر سی بات ہے. اس لیے یہ آپ اپنے اندر واقعات پیدا کرو کہ آپ اشار کیا کرتے ہو, اشار قربانی کیا کرتے ہو. وہ آپ کا دل جو ہے نا, اگر دل زندہ ہو گیا اللہ راضی ہے. تو آپ اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتا, میں یہ سمجھا کرو, آپ اپنے آپ کو کبھی خواب میں, خیال میں, تنہائی میں, جس زمانے کا فیض آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہو, جس زمانے کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض چاہتے ہو, کبھی کبھی اپنے آپ کو اس زمانے کے آداب کے مطابق زندگی گزارنا سکھاؤ. اتنی سادہ زندگی گزارو کہ جیسے آپ اس زمانے کے اندر موجود ہو. کبھی کبھی ایک آئٹم میں, زیادہ نہ صحیح, کسی کچے مٹی کے برتن میں پانی کھانے لگ جاؤ. چلو ایک آئٹم صحیح کہ یہ آئٹم میرا اس زمانے کا ہے, میں اس زمانے کا انسان ہوں. کوئی چیز ایک ایسی صفت پیدا کر لو جو اس زمانے کے انسانوں میں آپ نے کہیں پڑھی ہو کہ یہ ہوتی تھی. تو اپنی بے شمار رنگین اور فضول نہیں کرنا چاہیے, بے شمار مصروف اور رنگین اور ماڈرن اور پروگریسڈ اور ڈیولپڈ زندگی کے اندر ایک شعبہ صفت کا ایسا پیدا کر لو جو اس زمانے کے اندر موجود ہو. پھر آپ کو اس زمانے کا فیض جو ہے نا لے کے آپ کو مل گیا. وہ فیض ہی آپ کو جرت دلائے گا. ان لوگوں میں رہ کے ان لوگوں کی بات کر لو, تبھی جرت پیدا ہو سکتی ہے. کہتا مجھے سب رشتہ منظور ہے تمہارے والا, لیکن ہم جہیز کی صورت یہ دیں گے, ہم اس کے اندر نمائش نہیں کریں گے, ہم شادی جوں شادی بریڈ کریں گے. اب لوگ کچھ کرنے لگے ہیں, مسجد میں نکاح ہوگا وہی سے رخصت ہو جائے. میرا کوئی کام ایسا کر جاؤ دلیری کے ساتھ جو اس زمانے کے اندر آپ کے خیال میں موجود ہوتا ہوگا, فیض مل گیا. آپ سمجھ گئے بات, ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی. جی صاحب کوئی چیز رہ گئی ہے, بولو. سوال کا سلسلہ تو آپ نے جاری رکھا ہوگا, اگر رہ گئی تو
اس وقت کوئی نہیں رہ گئی. ہاں نیا سوال تو پیدا ہونے دو نا, اس کا تو پیدا ہونا ہے. اچھا مبارک ہے. آپ جی بسم اللہ بولے, آپ بی بی بولے, آپ کوئی سوال؟ آپ کے لیے دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کہیں گے یا ہم کہیں دعا؟ دعا یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی زندگی سے وابستہ ہوں ان لوگوں کو آپ کی طرف سے نہ کوئی گلہ ہو, نہ آپ کو ان کی طرف سے کوئی گلہ ہو. پہلی بات یہ دعا کی صورت ہے. بڑے آپ پر راضی رہیں, چھوٹے آپ کا ادب کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یا آرزو مختصر کرے یا آمدن زیادہ کرے, کوئی صورت ہے, تاکہ یہ جو ہے نا پاؤں اور چادر لطف کے ساتھ زندگی بسر کرے. تو باقی زندگی اتنی ساری ہے جتنے آپ کی واقفیت ہے, جس دائرے میں آپ رہ رہے ہیں اسی میں زندگی ہے. میں آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں راز کا کہ اس زندگی کو جنت بناؤ. آج سے شروع کرو. اچھا اپنی زندگی کو جنت بنانا, معاف کرنا شروع کر دو, معافی مانگنا شروع کر دو. 2 کام کرو فٹافٹ. کیا؟ معاف. بھائی کیا آگے سے چلنا, معاف کر دیا میں نے, آگے سے چلنے پہلے معاف کرو, جرت پیدا کر لو. اچھا معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دو, زندگی آہستہ آہستہ جنت بن جائے گی. اندر دل میں کرودھ نہ ہو. لالچ نکل گیا تو خوف نکل گیا. کیا کہا میں نے؟ جمع کی خواہش نکال دو تو منفی کا خطرہ ہی نہیں ہے. کیا کہا؟ تو منفی نہیں ہوتی. اچھا آسان سی بات ہے. ایک نسخہ جو ہے ملٹیپلیکیشن کا ہی ہو, 2 انسان ایک دوسرے کی زندگی میں مخلص ہو جائیں تو خوشیاں جو ہے ملٹیپلائی کر جائیں گی اور غم ڈیوائڈ ہو جائیں گے. چاروں آپ کو نسخے بتا دیے. اچھا 2 آدمی ہم خیال ایک دوسرے کی زندگی میں اتنے مخلص ہو جائیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ خوشیاں کیا ہو جائیں گی؟ ملٹیپلائی ہو جائیں گی اور غم ڈیوائڈ ہو جائیں گے. جمع تفریق تقسیم ضرب کر دی. اب آپ سب کے لیے دعا کرو, اللہ تعالیٰ سب کو ہاں اور سب ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب میں اتفاق برکت. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور الشفیع. ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, لیکن اس کی ادب اور صداقت کے باوجود نماز سے پہلے اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. بس آپ اپنی مساجد میں دھیان رکھیں. جو فنکشن دین کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جب تک شروع ہو گیا نہ اس کے بہتر رہنے دو. نہ الفاظ بدلو, نہ اس کے کوئی آگے لگاؤ, نہ اس کے پیچھے چیز لگاؤ. باقی درود شریف پڑھنے کے لیے ہم درود پڑھو, سلام پڑھو, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام یا نور من نور اللہ پڑھو. لیکن یہ کہ اذان سے پہلے اس سے فنکشن جو ہے نا وہ چینج کر رہے ہیں آپ, چاہے ادب میں کر رہے ہو, بات نہیں نا. اس لیے آپ لوگ اس کے ساتھ نہ کرنا کہ مطلب بریلی کون ہے, دیوبندی کون ہے, مطلب جو آپ درود اے اسلام نہ پڑھنے والے گمراہ ہو نہ. اذان سے پہلے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں. اذان کو اذان ہی رہنے دو, قرآن کو قرآن ہی رہنے دو, جو عبادت ہے اسے عبادت ہی رہنے دو. اب بات سمجھ رہے ہو نا؟ جیسے جو فنکشن شروع ہوا اس کو ویسے رہنے دو, اس کی حفاظت اتنی ہے, چلنے دو. اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ آؤٹ آف نیچرل لو نہ کرو. اچھا اب آپ دعا کرو, چلو اور خوش رہو, خوش رہا کرو. اچھا خوش رہنے کے لیے صرف ارادہ چاہیے, خوش ہو جاؤ. دوسرے کی بات مائنڈ نہ کرو, خوش رہو گے. مائنڈ ہی نہیں کرنا, خوش تو رہنا ہے آپ نے. خواہش ہی نہیں کرنی, خوش رہنا ہے. نقصان کس بات کا؟ اس لیے خوش رہنا. خوش رہنے کا آسان طریقہ ہے خوش رکھو, خوش رکھو. جو ملتا ہے بے وقوف سے خوش رکھ دو. کیا کرو؟ جو بے وقوف مل جائے تو خوش کر دو. اور عام طور پر بے وقوفی تقاضا کرتے ہیں خوش رہنے کا. اچھا خوش کر دیا کرو. ہاں کیونکہ پھر بھی ایسے ہے نا, کیا کرو؟ اب بے وقوف ہو نا, اب تو نائی کی بات کی ہے تم نے, تبھی خوش نہیں رہتے. اچھا